اس کو دعوت دیتا ہوں اور اس طرح کے سارے موذیوں کو، کوئی پیری کے روپ میں ہو، شیخ الحدیث ہونے کے روپ میں ہو، خطیب پاکستان ہونے کے روپ میں ہو، کوئی محب اہل بیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہو، مجھے اس کا سنی ماخذ بتائیں۔ اہل سنت کے اصولوں میں یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بڑے بڑے لوگ بلا وجہ نہیں گر رہے۔ عبدالقادر شاہ کے قدموں میں سینکڑوں آیات کا انکار اس بات نے بھی اس کھوتے نے کیا، اور اس پر بھی میزبان داد دے رہا۔ سرکار کی طرف گھڑ کے بات کی جا رہی ہے۔ چیلنج ہے میرا، دکھائیں کہاں سرکار نے فرمایا۔ اب میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ مجھے اتنا غصہ ہے اس کمینے آدمی پر، اس نے اتنا کارواں اہل سنت کو لوٹا اور دھڑا دھڑ لوگوں کو رافضی بنایا۔ اس نے رافضیت پی ہے، رافضیت چاٹی ہے، رافضیت کھائی ہے، اور یہ رفض ہے جو اس نے بیان کیا۔ اس 92 کو بھی اپنے انداز پر دیکھنا چاہیے کن جانوروں کو ٹی وی پہ بٹھایا، ان کے پاس کون سی سند ہے دین کی۔ وہ ہوسٹ اور جو مہمان، ان کی سند کیا ہے؟ اتنا کفر بیان ہوتا رہا، وہاں داد دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو میں اوقاف سے کہتا ہوں، پہلے اس گدھے سے اس کفر کا ثبوت لو، پھر اسے چڑھنے دو۔ داتا کا سٹیج ہو اور ایسے کتے رافضی اور اس طرح کے دیگر کتے رافضی وہاں پھونکیں، یہ اہل سنت کو ہرگز برداشت نہیں۔ یہ وہ کوڑ ہے جو طاہر القادری منحوس نے کیا۔ یہ سب سے پہلے کفریہ بات باقر مجلسی نے کی، ملا باقر مجلس کی، روافظ کا سرغنہ۔ میں کہتا ہوں تم اگر آسمان سے کہیں الٹے لٹک کے بھی مجھے گستاخ زارا کہو تو میرے مزاج پر 1% بھی اثر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقفوہم انہم مسئولون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ
وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ محرم الحرام کے پر نور لمحات میں جمعۃ المبارک کے موقع پر حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں افکار اہل سنت کانفرنس میں شرکت کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے میں جس وقت زہریلی خوراک لوگوں میں بانٹی جا رہی ہو تو اسے بہت بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے اور ظلم سمجھنا چاہیے، اور اس سلسلہ میں اب حکومت نے کچھ چھوٹے موٹے ادارے بھی تشکیل دیے ہیں کہ جو چھاپے لگائیں اور فوڈ کا، خوراک کا معیار چیک کریں، لیکن اس جسمانی خوراک سے جو زیادہ اہم ہے وہ روحانی خوراک ہے، کیونکہ جسمانی خوراک میں اگر کوئی چیز زہریلی ہے، ناقص ہے، تو اس کی وجہ سے معاذ اللہ جسم کو نقصان پہنچے گا، جان کو پہنچ سکتا ہے۔ مگر اگر روحانی خوراک کے اندر ملاوٹ ہو یا کوئی چیز زہریلی ہو جس سے ایمان سلب ہوتا ہو یا ایمان کمزور ہوتا ہو، تو یہ ایمان کا نقصان بڑا نقصان ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو روحانی خوراک دی جا رہی ہے اس کے لحاظ سے کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم نہیں ہے، اور بڑی بڑی زہریلی خوراکیں ممبروں پہ، ٹیلی ویژن چینلز پر، مختلف یونیورسٹیوں میں، اداروں میں دن رات ہزاروں چینلوں پر وہ زہریلی خوراکیں تقسیم ہو رہی ہیں، اور لوگ اس کے نتیجے میں دھڑا دھڑ ایمانی اعتقادی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور کئی معاذ اللہ ایمانی طور پر موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ موضوع خصوصی طور پر اس وقت جو جلسوں کے اندر تبلیغ کی جا رہی ہے اس کے لحاظ سے ہے۔ ویسے تو جو لکھا جا رہا ہے رسائل کی شکل میں، جرائد کی شکل میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، ہزاروں حملے روزانہ کے تازہ ہیں، اور ان حملوں سے تحفظ کتنا ہو یہ تو دور کی بات ہے، تحفظ کی سوچ بھی مر چکی ہے۔ اگر کسی حملے سے بچنے کی صرف سوچ بندے میں زندہ ہو تو وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں بچ لیتا ہے، لیکن وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی بچنے کی
تحریک ہی ختم ہو گئی کہ ہمیں بچنا ہے اور کس کس سے بچنا ہے اور کیسے ایمان بچانا ہے۔ غامدی جیسے لوگ، پرویز جیسے لوگ، ان کی فکر، ان سے بچاؤ، مرزا قادیانی کی گندی سوچ سے بچاؤ، یہ تو دور کی بات ہے۔ اس وقت اہل سنت کے نظام تبلیغ کے اندر ایسے ایسے ناسور موجود ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے مخالفین کو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اہل سنت کی کشتی کو ڈبونے کے لیے وہی مقررین کافی ہیں جن کو سنی سٹیجوں پر سنی سمجھ کے بلایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اہل سنت کی اس وقت حالت ایسی ہے کہ جیسے کشتی کہیں گہرے بھنور میں پھنس چکی ہو اور ہزاروں اس کشتی کو ڈبونا چاہتے ہوں، صرف چند اس کو بچانا چاہتے ہوں، اور پھر اس کشتی میں سوار جو ہیں وہ خود چھلانگ لگا کے طوفان میں گرنا چاہتے ہوں۔ تو ایسے میں کشتی بھی بچانا اور کشتی والوں کو بھی بچانا یہ بہت مشکل ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو فرض ہے کہ ہر سنی خطیب اس کو بیان کرے، ہر سنی پروفیسر، استاذ، مبلغ، ابھی خود وہ حدیث موضوع نہیں، صرف ابتداً اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ مشکات شریف میں 6102 نمبر حدیث ہے، اور مسند امام احمد کی پہلی جلد میں بھی وہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تجھ میں ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے۔ مثل وصف، آگے پھر اس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کی۔ کون سی جھلک؟ ابغضتہ الیہود، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طبقے جہنم میں پہنچے، ایک بذریعہ بغض اور دوسرے بذریعہ محبت۔ ابغضتہ الیہود، یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض کیا، حتی بہت امہ، یہاں تک کہ ان کی امی جان مقدس سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان پر بھی بہتان لگا دیا، یہ کہہ کر کے عیسیٰ معاذ اللہ بن باپ پیدا نہیں ہوئے، فلاں چرواہا ان کا باپ ہے، اور اتنی بڑی گندی بات انہوں نے بغض عیسیٰ علیہ السلام میں کر دی۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، دوسری طرف نصارہ نے پیار کیا، کرسچن جو ہیں، یہ بذریعہ پیار جہنمی بنے۔ کیسے؟ حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، یہاں تک کہ پیار کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام ماننے لگے جو رب نے ان کو دیا ہی نہیں تھا، یعنی ان کو ابن اللہ ماننے لگے۔ ابن اللہ کہہ کر معاذ اللہ محبت کا، کہ ہمیں محبت میں کوئی نہیں روک سکتا، ہم محبت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی نقصان دہ ہے کہ ہم بغض اہل بیت یا بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو جہنم کا باعث مانتے ہیں اور بغض علی سے بچنے کا درس دیتے ہیں، جو کہ دینا فرض ہے، لیکن دوسری طرف وہ محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جہنم جانے کا باعث بنتی ہے، اس حدیث کے روشنی میں ہم اس محبت کی نشاندہی نہیں کرتے۔ ہمارے ماحول میں محبت کی ایک ہی قسم سمجھی جاتی ہے
کہ محبت اہل بیت جنت کی ٹکٹ ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ محبت اہل بیت کی دو قسمیں ہیں، ایک جنت کی ٹکٹ ہے اور دوسری جہنم کی ٹکٹ ہے۔ کہا کہ اب اس میں جس کی محبت ہے اس کی پرسنالٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ کر جو جہنم جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں کیا دخل ہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے ابن اللہ مانو، اور انہیں جو ابن اللہ مانے اسے جہنم پھینکنے سے یہ بھی نہیں کہ ان کا کوئی مرتبہ ختم ہوتا ہے کہ ان کو جو ابن اللہ مانتے تھے انہیں جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے، کہ انہوں نے تو محبت ہی وہ کی ہے جو جہنم لے جاتی ہے۔ تو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ اندھیر نگری ہے کہ حب علی، حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر یہ کیٹاگری جو جہنم میں لے جانے والی محبت ہے۔ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے تو بغض کی وجہ سے نہیں کہتے تھے، اپنے طور پیار کی وجہ سے کہتے تھے، اور پھر جو ان کو کہنے سے روکتے تھے وہ انہیں کہتے تھے کہ تمہارے اندر کوئی مروڑ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار نہیں کرتے، پیار میں تو ہر چیز مانی جاتی ہے اور کہیں کوئی حد تسلیم نہیں کی جاتی۔ تو ایسے ہی حب علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سرکار نے یہ خبر دی قیامت تک کے لیے کہ علی تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ کچھ تمہارے بغض میں مارے جائیں گے اور کچھ تمہاری غیر شرعی محبت میں مارے جائیں گے۔ نام اس کا محبت ہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو علی علی کرنا ہے، ہم نے بے حد ان سے پیار کرنا ہے۔ یہ کوئی شرعی حد ویسے تو دین کہتا ہے کہ ان سے کھل کے پیار کرو، بے حد پیار کرو، یعنی اس معنی میں کہ 100 درجے، 1000 درجے، لاکھ درجے یہ حدیں توڑ دو اور پیار ہی پیار کرتے جاؤ۔ مگر آگے جو شریعت نے حد رکھی ہوئی ہے اس حد کو توڑو گے تو پھر جہنمی بن جاؤ گے۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ نبی نہیں، شریعت کہتی ہے وہ اللہ نہیں، شریعت کہتی ہے وہ خلیفہ اول نہیں۔ اب جو کہتا ہے کہ ہم نے کسی کی نہیں ماننی، ہم نے بے حد شرعی کراس کر کے بھی ان سے پیار کرنا ہے اور ہم نے بچ جانا ہے، چونکہ مولا علی کی سے ہم پیار کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود 14 صدیاں پہلے جب یہ حدیث لوگوں کو سنائی تو ساتھ یہ تقریر اپنی طرف سے بھی سنائی جو آج سنانا فرض ہے اس بندے پر جو علی والا ہے، اور جو علی کا دشمن ہے، علی کا مخالف ہے، وہ نہیں سنا سکتا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والا عیسیٰ والا نہیں ہے، عیسیٰ کا باغی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ہاتھ قیامت کے دن نہیں پکڑیں گے، اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والے کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرے گا کہ چلو کوئی نہیں، میرے نبی کی شان ہی بیان کر رہا تھا۔ جب وہ حد کراس کر گیا ہے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام جب خود بیزار ہیں، ناراض ہیں، تو اللہ کیسے ان کی وجہ سے کسی کو کوئی چھوٹ دے؟ تو اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث میں آگے موجود ہے، مشکات شریف میں بھی، مسند امام احمد میں بھی، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 6102 نمبر جو حدیث ہے اس میں فرمایا، یہلک فی رجلان، میرے بارے میں مولا علی نے اپنی طرف یہ حدیث پہلا حصہ بیان کر کے فرمایا، یہلک فی رجلان، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی ان کی ایمانی ہلاکت ہوگی، اگرچہ دنیا میں ویسے چل پھر رہے ہوں گے لیکن
ایمانی طور پر وہ زہر وہ کھا گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ کون سا؟ پہلے نمبر پر آپ نے ذکر ہی محب کا کیا، محب مفرط یقرضنی بما لیس فی، میری وجہ سے میرا وہ محب ایمانی موت مر جائے گا۔ محب مفرط، مفرط ہے کہ محب ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کی حدیں بھی توڑتا ہے، اور میری محبت کی آڑ میں شریعت سے بغاوت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ محبت علی میں ہم جو کہیں قرآن پر ان کو فضیلت دیں، ان کو نبیوں پر فضیلت دیں، انہیں اللہ کہیں معاذ اللہ، ان کو خلیفہ بلا فصل کہیں معاذ اللہ، ہم جو بھی کہیں، چونکہ محبت ہے اور اہل بیت کی محبت جنت کی ٹکٹ ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں جس نے یہ افراط والی محبت مجھ سے کی کہ جس محبت میں شریعت کو سامنے نہیں رکھا اور شریعت کی حدیں پھلانگ کے اس نے مجھ سے پیار کیا، فرمایا پہلے نمبر پر تو یہ جہنم میں جائے گا۔ دو طبقے جو میری وجہ سے ہلاک ہوں گے، ایک محب مفرط، محب کے ساتھ مفرط کی قید لگا کے تو خود دو قسمیں بتا دیں کہ ایک محب علی وہ ہے جو غیر مفرط ہے، دوسرا محب علی وہ ہے جو مفرط ہے۔ اور آج آپ بتائیں کہ کون اس جہان میں یہ معیار بتا رہا ہے کہ محب مفرط کون ہے اور محب غیر مفرط کون ہے؟ یعنی یہاں تو صرف محب کی ایک ہی قسم مانی جا رہی ہے، دوسری قسم ہی نہیں مانی جا رہی۔ تو جیسے بغض والے کا رد ضروری ہے، ناسبی کا خارجی کا رد ضروری ہے کہ اس وجہ سے جہنم ملتی ہے، تو اتنا ہی تو اس محب کا رد بھی ضروری ہے کہ جو محب جس کا رد خود مولا علی کر کے گئے ہیں کہ میرا محب، مگر ہے کیا؟ مفرط، حد سے بڑھنے والا۔ اب اور کوئی معنی مفرط کا ہی نہیں۔ اور یہاں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم حد مانتے نہیں، حد ہوتا کون ہے بیان کرنے والا؟ کوئی، ہم نہیں مانتے، ہم ملا کی بات نہیں مانتے۔ اور یہ کہہ کے ہم ملا کی بات نہیں مانتے، حقیقت میں علی کی بات نہیں مان رہے، اور پھر حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے۔ اور اس سینہ زوری پر جب ان کی گرفت کی جائے اور انہیں مولا علی کا رستہ دکھایا جائے تو وہ رستہ دکھانے والے کو ناسبی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 14 صدیوں میں کہا جاتا رہا ہے کہ جب بھی یہ حدیث بیان کر کے ایسے لوگوں کو جنت کا رستہ دکھایا گیا تو آگے سے جواب ملا کہ اس بندے کے دل میں بغض علی ہے۔ کیا خود علی کو بغض علی ہے؟ کہ یہ تقسیم تو خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کر کے گئے۔ اب تیسرا لفظ آپ نے کیا بولا؟ محب مفرط، آگے یقرضنی بما لیس فی، یقرض ہے تقریض سے، یہ جو کتابوں پر تقریض لکھی جاتی ہے، یقرضنی بما لیس فی، فرمایا میری وہ شانیں بیان کرتا ہے جو رب نے مجھے دی ہی نہیں، وہ تقریض کرتا ہے، میری توصیف کرتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ کس سے؟ بما، ان لفظوں سے، ان القاب سے، بما لیس فی، جو مجھ علی میں ہے ہی نہیں۔ وہ مجھے خلیفہ بلا فصل کہے گا جبکہ میں خلیفہ بلا فصل نہیں ہوں۔ وہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ سے میری خلافت کا اعلان مانے گا جبکہ اس میں میری خلافت بلا فصل کا اعلان ہے ہی نہیں۔ وہ مجھ کو معاذ اللہ نبیوں کی مثل یا نبیوں سے اونچا مانے گا جبکہ یہ شان میری ہے ہی نہیں۔ وہ مجھ کو معاذ اللہ اللہ کہنے پہ تل جائے گا جبکہ یہ میری شان ہے ہی نہیں۔
تو یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کے ٹائٹل میں جہنم میں جائیں گے، ہوں گے محب علی مگر مفرط، ٹھکانہ جہنم۔ اور ساتھ دوسرے نمبر پر فرما و مبغض، میرے بارے میں جو دوسری پارٹی جہنم میں جائے گی وہ کہ جن کو بغض علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روگ لگا ہوا ہوگا، جو حقیقت میں بغض ہے، یعنی یہ نہیں کہ جس کو رافضی بغض کہتے ہیں۔ اگر رافضیوں کا بغض کہنا ماننا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ نبیوں کو بھی اہل بیت کا بغض ہوا، یہاں تک کہ معاذ اللہ کہے گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے بغض اہل بیت کی وجہ سے نکالے گئے۔ میں اور تم کس کھیت کی مولی ہیں؟ انہوں نے تو وہاں تک حسد اور بغض کا قول کیا۔ حضرت صدیق اکبر، یعنی جس وقت یہ بغض کی بات ہوتی ہے تو درجہ بدرجہ پھر قول، کوئی مجھے کہے گا، کوئی اوپر احتیاط رکھے گا، لیکن کوئی پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی کو کہے گا، اوپر احتیاط رکھے گا۔ کوئی آگے بڑھے گا تو حضرت مجدد الفسانی کو کہے گا، اوپر کہے گا میں نہیں کہتا، لیکن کوئی مزید بے حیا ہوگا تو داتا گنج بخش اجویری کو بھی کہے گا کہ انہوں نے کشف المحجوب میں یہ جو لکھ دیا یہ بغض کی وجہ سے لکھا، ان کو بغض اہل بیت تھا۔ کوئی آگے بڑھے گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہے گا کہ یہ جو کچھ وہ کرتے رہے معاذ اللہ، حسد تھا انہیں اہل بیت کا اور بغض تھا۔ اور ان کمینوں کی جو کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں انہوں نے تو اپنی تفسیروں میں لکھا ہے، مذہب کے اصول میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا تھا تو اس کا سبب بغض اہل بیت تھا معاذ اللہ، اور اس کا سبب حسد اہل بیت تھا۔ اب یہ تانا، کوئی اس تانے سے بچنے کے لیے حق بیان کرنا چھوڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس سے تو نبی بھی نہیں بچ سکے، یعنی مقابل اتنا بے حیا ہے کہ وہ اس نے بغض اہل بیت کا الزام نبیوں پہ لگایا، صدیقوں پہ لگایا، صحابہ پہ لگایا، ولیوں پہ لگایا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا ہے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا ہے، ہمیں مولا علی حسنین کریمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا ہے کہ دل میں کسی کونے کے اندر کوئی بغض کا کروڑواں حصہ بھی نہ ہو۔ لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر یہ سارے طبقے مان جائیں کہ واقعی یہ محب اہل بیت ہیں، یہ قیامت تک بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم ان کی طرح صحابہ کو گالیاں دینا معذلہ شروع نہ کر دیں، اس وقت تک یہ نہیں مانیں گے۔ یعنی اگر ایمان بچانا ہے تو پھر وہ ضرور تمہیں یہ بغض کا تانا دیں گے، اور اگر ایمان نہیں بچانا تو پھر یہ ان کے ہاتھوں سے تمہیں محبت اہل بیت کی سند مل سکتی ہے، وہ بھی کچھ وقت کے لیے، جب تک کہ اگلا ایک مرحلہ وہ پاس نہ کروانا چاہتے ہوں۔ تو اس بنیاد پر دھڑا دھڑ مفتی، عالم، فاضل، خطیب، نقیب، نعت خان، پیر اس روش میں چھلانگے لگاتے جا رہے ہیں رفض کے اندر کہ جب وہ ہمیں گستاخ زارا کہتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جب وہ ہمیں گستاخ اہل بیت کہتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جب وہ ہمیں گستاخ علی کہتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم ان کا تانا نہیں سن پاتے، لہذا ہم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہ تانا آسان ہے سن لینا جو جھوٹا تانا ہے، لیکن جہنم کے چاند شعلے بھی بڑے سخت ہیں جو ادھر جانے میں یقیناً ملیں گے،
کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور پھر خود اپنی طرف سے آگے اس کی وضاحت کی کہ میرے لحاظ سے دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے اکابر نے ہمیں جو تیسرا طبقہ ہے جو مولا علی کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ہمیں اس طبقے کا رستہ دیا ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ ناسبی اور خارجی بغض علی، بغض سیدہ فاطمہ، بغض حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی وجہ سے جہنم جائیں گے، اور روافض حب افراط یعنی حب غیر شرعی کی بنیاد پر جہنم کا ایندھن یقیناً بنیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس تمہید پر آج جو تقریریں کی جا رہی ہیں ان میں خطبہ کے کئی درجے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی مدرسہ کا دروازہ دیکھا ہی نہیں اور سنی سنائی سے پہلے کچھ دن نعت خوان رہے، پھر نعت خوانی سے نقیب بنے، پھر نقیب سے خطیب بنے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو 2-3 سال جاتے رہے اور پھر آگے اردو کی کتابوں سے تقریریں کرنا شروع کر دیں، اور جب آواز اچھی تھی تو پھر آگے پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو پورا درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں لیکن پڑھے ہوئے برائے نام ہیں، یعنی وہ کتابوں کی عبارت نہیں پڑھ سکتے، اصل عربی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، اپنے ائمہ نے جو کچھ لکھا ہے نہ ان کی وہاں تک اپروچ ہے اور نہ اپروچ کر سکتے ہیں، رسائی ان کی ہو سکتی ہے۔ اب یہ 3 طبقے تو ویسے ہی ان کی نیچے جڑیں ہی نہیں، ان کو بن پیندا لوٹا کہو یا کوئی دیگ کہو، کیونکہ کچھ دیگ نما بھی ہیں ان میں، اہل سنت کے خطیبوں میں۔ اب ایک اس سے پھر اگلا درجہ ہے کہ جن کو کتابوں سے تعلق ہے، عربی پڑھ لیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں مدارس میں، یہاں بھی جا کے 2 کیٹیگریز ہیں۔ لیکن میں ابھی جو بات بتا رہا ہوں وہ کہ جو مدرسے جاتے رہے ہیں اور انہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم پورا درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ اپنے نام کے ساتھ اعزازی طور پر بالکلمے خود مفتی بھی لکھ لیتے ہیں، اور پھر اہل سنت کے سٹیجوں پر ایک لمبی تاریخ سے وہ رفض پھیلا بھی رہے ہیں، اور ہر جگہ اپنے آپ کو نوکر زہرا اور نوکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے پیش کرتے ہیں، سادات کے ادب کی بڑی تلقین کرتے ہیں، اور قرآن و سنت سے کھل کے بغاوت کرتے ہیں۔ نہ ان کو وہ مدرسے والے سمجھاتے ہیں جس کا وہ نام لیتے کہ ہم وہاں پڑھتے رہے ہیں، نہ ان کو کوئی پیر سمجھاتا ہے کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، نہ ان کو کوئی چینل پہ بیٹھا میزبان اور ہوسٹ کہتا ہے، بلکہ اکثر چینلوں پر تو مجلس ستائش باہمی ہوتی ہے کہ جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے میزبان اتنا زیادہ اس کو داد دیتا ہے، اور جلسوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے۔ مدارس کے ذمہ دار مفتی جو کہ باقاعدہ جانتے ہیں کہ یہ سب بغاوت ہو رہی ہے، وہ بھی بہت سے اس لیے چپ کر جاتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی مجبوری ہے کہ اگر بولیں گے تو وہ آگے سے ان کو ننگا کر دے گا، یا کم از کم یہ مجبوری تو ضرور ہے کہ اگر بولیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ دیکھو یہ فلاں مدرسہ کا شیخ الحدیث تو ہے ہی ناسبی، چوری اس کی پکڑی گئی، لیکن اس نے اپنی چوری کے بغض میں آ کر اپنے استاذ کو ناسبی بنا دیا، اور اس لیے پھر کچھ شریف لوگ تو بولتے ہی نہیں کہ کیوں اپنے آپ کو گستاخ زہرا کہلوانا ہے، کیوں آپ کو اپنے آپ کو گستاخ اہل بیت کہلوانا ہے، اور یہ ہر کسی کا کلیجہ ہے بھی نہیں کہ جو صرف اس ڈر سے
اللہ کے دین پر ظلم ہوتا دیکھ لے مگر بولے نہیں. کہ اگر میں بولا تو یہ چور جو خود ہے مجھے بھی چور کہے گا. اگر میں نے اس کا پردہ چاک کیا تو یہ ہر جگہ اور اس کے لونڈے اور اس طرح کے دوسرے کتنے وہ میرے خلاف بولیں گے. اس طرح کچھ لوگ، یہ ایک طبقہ اس وقت اہل سنت میں نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ظلم ہو گیا، لٹ گیا سب کچھ، دین برباد ہوتا جا رہا ہے. لوگ بھی نجی محفلوں میں کہتے ہیں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کون سنتا ہے. لیکن دین قیامت کے دن ان سے بھی پوچھے گا کہ تم بولتے تو صحیح، تمہارا اتنا تقدس بڑا ہے مجھ سے کہ تم نے مجھے قربان ہوتا ذبح ہوتا دیکھا، اور تم اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے تم نے چھوڑ دیا کہ جو بھی حملہ کرے کرتا رہے، لیکن تمہاری چادر اور گریبان کو کوئی نہ ہاتھ ڈالے. یہ جو بڑا کریم طبقہ ہے، ایک سپریم، اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے کچھ شاگرد اور ان سے منسوب لوگ دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور وہ بڑے بڑے مدارس کہ مسند افتاء پر بیٹھے ہیں، تدریس پر بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور ان مجرموں کے ہم نوالا ہم پیالہ ہیں. اور ظاہری طور پر کوئی جا کے شکایت لگائے تو کہتے ہیں وہ تو ہماری مانتا ہی نہیں، ہم کیا کریں. تو اور ادھر جو ہے دین بار بار بلا رہا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو اس وقت اس ظالم کی زبان کاٹے جو روزانہ مجھ پہ حملہ کرتا ہے اور نام اس کو محبت اہل بیت کا دیتا ہے، نام اس کو محبت علی کا دیتا ہے، اور روزانہ مولا علی کے مشن کے خلاف یہ بھونکتا ہے جو اسے کوئی روکے، اس کا کوئی جواب دے. ایسی صورتحال کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ ہم روزانہ بولتے ہیں اور روزانہ جواب دیتے ہیں، اور اس کے رد عمل میں جتنی گالیاں ملتی ہیں ہمیں اس سے لذت محسوس ہوتی ہے، جتنے پتھر لگتے ہیں ہمیں ان زخموں سے ذوق آتا ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں. اب جس خطیب کیا ابھی میں آپریشن کرنے لگا ہوں تو کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ پہلے بھی گالیاں تو نکالتا ہے، لیکن میں اگر اس لیے چپ رہوں کہ وہ مجھے مزید نہ نکالے تو میرے نزدیک یہ دین سے بہت بڑی غداری ہوگی. تو میں وہ قرض اتارنے لگا. مجھے کوئی شوق نہیں کسی کے خلاف بولنے کا، میں اس کا ابھی نام بھی نہیں لوں گا، لیکن سوشل میڈیا پر جو کچھ پھیلا ہوا ہے وہ خود بخود آپ اس تک پہنچ جائیں گے کہ وہ کون سا مجرم ہے کہ جس کا اتنا بڑا ظلم ہے قرآن کی آیت پر، اور اتنا ظلم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اتنا ظلم ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، اور وہ لوگوں کے سامنے نوکر علی اور خادم علی بن کر وہ پیسے بٹور رہا ہے اور جہنم کی تیاری کر رہا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی آیت ہے واقفوہم انہم مسئولون. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بارے میں، انہیں روک لو، ان سے ابھی سوال کیا جائے گا. یہ آیت ہے، اس کی تفسیر خود قرآن میں ہے، اس کی تفسیر زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اس کی تفسیر صحابہ نے کی ہے، سند سے آئی ہے، ہزاروں کتابوں میں ہے. لیکن ایک کمینہ سنی خطیب اس کی تفسیر وہ کرتا ہے جو روافض شیعوں نے غالیوں نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اور پھر وہ اسے ٹی وی پہ بیان کرتا ہے، اور ٹی وی کا آگے بگوتر بیٹھا ہوا پتہ نہیں اب سید ہے یا غیر سید ہے، وہ کیسا ہے جو آگے میزبان ہے، وہ اسے داد دے رہے. کمال چشتی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا،
بلے بلے، کیا کیا خوب. اور عام مجمع میں جو بگوتر بیٹھے ہوں، نوجوان یا کوتوان، وہ تو ہو سکتا ہے کہ چشتی صاحب کو اسی وقت اٹھا کے کندھوں میں بٹھا لیں کہ کیا شان علی تم نے بیان کر دی ہے. اور وہ جو کر رہا ہے وہ ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. اب قرآن مجید کی ان آیات کو میں ماقبل سے پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی. قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ والصافات ہے، اس میں اب تفسیر جلالین کے لحاظ سے میں جو مختصر تفسیر بھی ساتھ بتاؤں گا. احشر الذین ظلموا، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو قیامت کے دن کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے نا، ان کو اکٹھا کرو. ظلم کیا کیا ہے یہاں پر جلالین میں جو ہے وہ یہ ہے انفسہم بالشرک، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. کس طرح کہ مشرک ہوئے، یعنی مشرک ان کو اکٹھا کرو جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا. اور ساتھ وَأَزْوَاجَهُمْ، ازواجہم کیا ہیں؟ قُرَنَاهُمْ مِنَ الشَّيَاطِينَ، کہ ان کے جو شیطانی ساتھی ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جمع کرو. یہ ازواج کا مطلب ہے وہاں پر مشرکوں کو اور مشرکوں کے اتحادیوں کو اکٹھا کرو. اب یہ اے ٹو زیڈ سارے مفسرین اسی پر ہیں، چونکہ اور گنجائش ہی نہیں. پیچھے ذکر جو ہے وہ سارا یہی آ رہا ہے مشرکین کا کہ ان کے لیے قیامت کے دن کیا کیا صورتحال ہوگی. پھر وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی اکٹھا کرو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے، انہیں بھی. اب یہاں تک آیت کو اگر دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں یا مسلمانوں کے کسی طبقے کا اگلا معاملہ نہیں آ رہا. یہ جو محشر کے دن کافروں مشرکوں کی لائن ہوگی، ان کا طبقہ ہوگا. ان کے لحاظ سے رب فرشتوں کو پہلے تو یہ حکم دے رہا ہے احشروا، ان کو اکٹھا کرو، سب کو ایک جگہ اکٹھا کرو. آگے دوسرا حکم فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم والے ٹریک پہ چلاؤ. یعنی یہ ہیں ہی جہنم والے، دوسری طرف ان کا کیا تک بنتا ہے، ان کو صراط جہیم کی طرف چلاؤ. صراط جہیم دوزخ کا راستہ. آگے تیسرا حکم واقفوہم، واو عطف کا ہے، اصل قف سے کفو ہے. انہیں اب ٹھہرا لو، روک لو، انہیں روکو. اب قف، کفا، کفو، واو ساتھ ہے، واقفوہم، انہیں روک لو، ٹھہراؤ ان کو. یعنی مجرد مزید کے معنی میں اوقفوہم، ان کو روکو. اب کیوں روکو؟ انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا. کون؟ جن کا جہنم جانا فائنل ہو چکا ہے، جن کا تعارف ابو جال، ابو لاب، عتبہ، شیبہ یا پہلی قوموں کے کافروں کے ساتھ ہے. ان سے اب بات بھی کرنی ہے، ان سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ اور پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ خود قرآن نے بیان کیا، واقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون. یہ پوچھا جائے گا. اب دو چیزیں کہ کیا پوچھا جائے گا تفصیلاً وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، جو صحابہ نے آگے روایت کیا. اور
پھر قرآن نے خود بھی بتایا اجمالاً کہ کیا پوچھا جائے گا. اب جو قرآن بتائے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بتائے، اس سب کو چھوڑ کے آگے وہ کوئی ممبروں پہ بتائے جو شیطان بتائے، اور اس پہ آگے مجمع والے داد دے رہے ہوں، اور پھر اس ایک کو سن کے ہزاروں لم یبک خطیب بیان کرنا شروع کر دیں، اور بات وہ ہو جو شیطان بتائے. لَيُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قرآن میں ہے کہ شیطان بعض کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ بات یہاں کرو. اب پہلے حدیث آپ سنیں اور پھر مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، یعنی یہ پس منظر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ بات ساری مشرکین سے ہو رہی ہے، اور مشرکین سے کچھ سوال ہیں. یہ مومنین والا ٹریک ہی نہیں، اور مومنین والے سوال ہی نہیں. اب یہاں پر یہ تفسیر جامع البیان، جس کو تفسیر ابن جریر کہتے ہیں، جو قرآن کی پہلی تفسیر معصور ہے، یعنی جس میں تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کی تفسیر صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے کیا کی، اور اس کے ساتھ پوری سند لکھی جاتی ہے. تو یہاں پر حضرت ابو زعرا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پوری سند ہے، اور یہ حدیث نمبر 22,469 ہے، اور اوپر یہ ٹائٹل ہے واقفوہم انہم مسئولون، کہ اس کی تفسیر سرکار نے صحابہ کو کیا پڑھائی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے. ابو زارا کہتے ہیں کننا عند عبداللہ فذاکر قصہ، ہم حضرت عبداللہ کے پاس بیٹھے تھے، ہم ان کے شاگرد ہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. تو ہم نے ان سے یہ پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، انہم مسئولون، واقفوہم انہم مسئولون، کیا سوال کیا جائے گا ان سے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محشر کے دن جس کی کوئی عبادت کرتا رہا ہے دنیا میں، معبود بنایا تھا، اس کے بارے میں اس عابد عبادت کرنے والے سے، اللہ کے سوا جو عبادت کرتا رہا، پوچھا جائے گا. یہود جب ہوں گے تو ان سے یہ سوال ہوگا من تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ فیقولون نعبد عزیرا، ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. قال فیقول هل یسرکم الماء فیقولون نعم، سوال کرنے والا پوچھے گا کیا تمہیں پانی چاہیے؟ وہ کہیں گے ہاں. فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمْ وَهِيَ كَهَيَةِ السَّرَابِ، تو وہ فرشتہ اس کو جہنم کی طرف دکھائے گا، اور جہنم یوں لگے گا جیسے دوپہر کے وقت ریت پہ سورج کی کرنیں پڑیں تو ٹھاٹھے مارتا سمندر لگتا ہے. تو اس کو لگے گا کہ پیاس بڑی ہے اور ادھر تو سمندر بہ رہا ہے پانی کا. تو یہ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان سے پوچھ کے پھر انہیں، یعنی جس کیٹیگری کا مشرک ہے، ادھر جہنم داخل کر دیا جائے گا، اور وہ شوق سے آگے بڑھے گا، اور آگے تو ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہوگا. پھر نصارہ کی کرسچن، ان کی باری آئے گی. من تعبدون فیقولون المسیح، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے رہے ہیں. فرشتہ کہ حل یسرکم الماء، کیا تمہیں پانی چاہیے؟ یقولون نعم، یہ بھی کہیں گے ہاں بڑی ضرورت ہے. تو ان کو بھی دکھایا جائے گا آگے.
تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ ہے واقفوہم انہم مسئولون. وقال آخرون بل ذلک للسؤال عن اعمالہم، کہ اس میں ساتھ ان کی کچھ جو کافرانہ مشرکانہ کاروائیاں ہیں، صرف عبادت نہیں، وہ بھی پوچھی جائیں گی. اور وہ بھی حدیث شریف سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. یہ حدیث نمبر 22,470 ہے. کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما رجل دعا رجلا الى شیء کان موقوفا لازما به لا یغادرہ ولا یفارقہ، کہ جس بندے نے بھی دنیا میں دوسرے کو جس برائی کی دعوت دی کہ چلو فلاں بد عقیدہ خطیب کے پاس آ کے جمعہ پڑھتے ہیں، چلو سینما دیکھنے چلتے ہیں، چلو معاذ اللہ فلاں حرام کام کے لیے چلتے ہیں، جس نے بھی کسی دوسرے کو کسی برائی کی دعوت دی. اور یہ جو لفظ میں نے جمعے کے لحاظ سے بولا یہ ایک مثال کے ضمن میں، ورنہ ان سے جو پوچھا جائے گا جو ان کی مشرکانہ کافرانہ سرگرمیاں تھیں، شیطانی کام، ان کے لحاظ سے. تو سرکار فرماتے ہیں کان موقوفا لازما به، اس دن اگرچہ یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے کہ اس کمینے نے تو مجھے گمراہ کیا تھا، لیکن وہاں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور انہیں ٹھہرایا جائے گا، رکو تم سے پوچھنا ہے. اور کوئی داعی جس کو اس نے دعوت دی تھی اس سے جدا نہیں ہو سکے گا. ثم قرأ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. یہ ہے مطلب واقفوہم انہم مسئولون، کہ انہیں ٹھہراؤ، جہنم کے ٹریک پہ چلنے والوں کو ٹھہراؤ، ابھی ان سے پوچھا جائے گا. اچھا جی، اب اس کے ساتھ دوسرا جو تفسیر در منصور میں ہے، جلد نمبر 7 ہے، وہ ابن جریر کی جلد نمبر 12 تھی، جلد نمبر 7 یہ بھی تفسیر مأثور ہے، یعنی جو سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ اس لفظ کا مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا یا صحابہ نے کیا بیان کیا سن کر، تو یہ بھی تفسیر مأثور ہے. اس میں انہوں نے اس کا مطلب بیان کرنے والے مفہوم کو بیان کرنے میں امام بخاری کی تاریخ کبیر کا ذکر کیا، جامع ترمذی کا ذکر کیا، ابن جریر کا ذکر کیا، ابن منذر کا ذکر کیا، حاکم کا ذکر کیا، دیگر بہت سی کتابوں کا، کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں جو ابھی حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ جس نے کسی کو دعوت دی کفر کی، شرک کی، اکٹھے ہوں گے اور ان سے یہ پوچھا جائے گا. حضرت امام رازی تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 13 وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال واقفوہم انہم مسئولون قیل ان اعمالہم، کہ دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کو کتنا ستایا، کس حد تک دین کے خلاف انہوں نے شرنگیزیاں کی، قرآن کے خلاف، فی الدنیا و اقوالہم، جو انہوں نے بکواس کی ہے دین کے خلاف، ان سے پوچھا جائے گا. اور بعض نے کہا کہ وہ پوچھا جائے گا جو خود قرآن دوسرے مقام کی کہتا ہے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں گئے تھے بینات لے کر، تو تم نے کیوں نہ ان کی بات مانی. یعنی اس طرح کر کے یہ مختلف جو تفسیر معصور کا انداز ہے یہ پوچھا جائے گا. اور ساتھ جو قرآن نے خود کہا وہ یہ ہے کہ ما لکم لا تناصرون، دنیا میں تو تم ایک دوسرے کی بڑی سپورٹ کرتے تھے، آج کیوں تم سر جھکائے ہوئے ہو اور یار کو دیکھ ہی نہیں رہا.
मालकुम, क्या है तुम्हें, ला तनासरून, एक दूसरे की मदद ही नहीं कर रहे। असल में था ला ततनासरून, बाबे तफाउल का ता गिर जाता है तो ला तनासरून। मालकुम, तुमसे सवाल, रोको इनको, इनसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मालकुम ला तनासरून, आज तुम्हें क्या हो गया, आज क्यों नहीं एक दूसरे की बोली बोलते, आज क्यों नहीं एक दूसरे की हिमायत कर रहे, आज क्यों एक दूसरे से नफरत कर रहे हो। दुनिया में तो पक्की यारियां थी तुम्हारी अबू जाल और उसके चेलों के साथ, और आज तुमने एक दूसरे की मदद करना छोड़ दी। क्या है तुम्हें? यानी ये पूछने का ये मतलब नहीं रब को कि रब को पता नहीं, ये है पूछना उनकी जिल्लत के लिए, तजलील के लिए, यानी सवाल का ये मतलब है। अब ये मुख्तसर है मालकुम ला तनासरून, और पीछे कि तुमने क्यों अल्लाह की तौहीद को ना माना, तुमने क्यों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को ना माना, तुमने क्यों उनकी खत्म नबूवत का इनकार किया। वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, यानी जहन्नम फेंकने से पहले भी हमने इनसे पूछना है, इनको जलील करने के लिए। अब एक तरफ ये पूरा दीन है, कुरान है, सुन्नत है, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, और जब इस अंदाज में सहाबा का लफ्ज़ बोला जाए तो इसमें ही अहले बैत भी हैं कि जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने रवायत किया, यानी पूरा दीन रवायत, जो सरकार को जिन्होंने देखा और रिवायत किया, ईमान लाए, उसमें सहाबा और अहले बैत दोनों हैं। तो ये सब वो सिलसिला है कुरान और सुन्नत का। यानी अगर कोई चाहे तो इस पर हम हजारों हवाला जात पेश कर सकते हैं, खुद कुरान से भी और कुरान के बाहर से हदीस के जरिए से भी, कि सवाल उनसे इस तरह का होगा। लेकिन वो जो धरती धकेल खतीब साहब हैं, टीवी पर दाद वसूल कर रहे थे, अब मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता कि मुझे इतना गुस्सा है उस कमीने आदमी पर कि उसने इतना कारवाने अहले सुन्नत को लूटा और धड़ाधड़ लोगों को राफजी बनाया। आप खुद देख लेंगे, देखना चाहोगे या कुछ लोग आपको दिखा देंगे। अच्छा, वो कहता क्या है लोगों का, यानी पहली गलती तो ये है कि वो ये सवाल अहले जन्नत वाली लाइन से करवा रहा है, पीछे आयात काफिरों के बारे में आई हुई हैं, और वो ये सवाल मोमिनों से करवाना चाहता है। तो कितना बड़ा दज्जाल है, कुरान से कितनी बड़ी खयानत है। और कहता है कि लोगों का नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारा कुछ जब पूछ लिया जाएगा तो क्या काफिरों से नमाज रोजा पूछ लिया जाएगा? यानी ये गलत बयान नहीं, चूंकि किताब से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन लोगों की शान ये है कि ये 2 घंटे कुरान और सुन्नत के बाहर बाहर खिताब करके अपना जश्न मनाते हैं। देखो, एक आयत भी नहीं पढ़ी और मैंने इतना खिताब कर दिया, या पढ़ी है तो कितना गलत मतलब बयान कर दिया। ये कहता है कि लोगों का नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारा कुछ पूछ लिया जाएगा, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, अभी रोक लो, इन्हें जन्नत में ना जाने दिया जाए। या अल्लाह क्यों? सारे आमाल का तो पूछ लिया गया। फरमाया नहीं, अभी इनसे पूछो अली से प्यार किया था या नहीं। क्या क्या कुरान मजीद की एक आयत है, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, सुभान अल्लाह। लोगों का नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारा कुछ पूछ लिया जाएगा, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, अभी रोक लो, इन्हें जन्नत में ना जाने दो। या अल्लाह सारे अमाल का तो पूछ लिया गया, फरमाया नहीं, अभी इनसे पूछो अली से प्यार किया था कि नहीं। जब तक अली के प्यार की मोहब्बत सब्त नहीं होगी, उस वक्त तक किसी की निजात का फैसला ही नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अभी इनसे पूछो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार किया था या नहीं।
جب تک علی کے پیار کی محبت ثبت نہیں ہوگی یا اس طرح کے جو لفظ بولے، اس وقت تک کسی کی نجات کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب اس کمینے پہ فرض ہے کہ جب یہ بات سنیں تو یہ جو کچھ اس نے بکا ہے اس کا کوئی ثبوت تو دے۔ یعنی یہاں تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی توحید والا مسئلہ اتنا ضروری نہیں کہ اس میں تو جیسے بھی ہیں جنت میں چلے جائیں گے، نماز روزے کا ہو گیا، محبت علی والا آخری فیصلہ ہے۔ اس میں ختم نبوت کا سوال بھی نہیں کہ منکرین ختم نبوت کو روک لیا جائے گا کہ وہ جائے گا جو ختم نبوت کو مانتا ہوگا۔ اس میں یہ بھی نہیں کہ جنت کے رستے پر اہل جنت کو روک لیا جائے گا، جو غلط تفسیر ساری وہ کر رہا ہے۔ بات تو تھی ساری اہل جہنم کی، اور یہ نماز روزے کا ذکر کر کے ساری مسلمانوں کی طرف لے آیا۔ تو ان سے یعنی یہ پوچھا جائے گا کہ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو پھر تو جا سکتے ہو جنت میں، اگر نہیں تو پھر نہیں جا سکتے۔ یہ سارے سوال ہی ختم ہیں، اور صرف یہ معیار، اور وہ بھی قرآن کے ذریعے، واقفوہم انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار تم کتنا کرتے تھے؟ اگر پیار ثابت ہوا تو پھر جنت میں، اگر پیار ثابت نہ ہوا تو پھر دوزخ میں۔ اب یہ شریعت کس نے دی ہے؟ کیا قبر کے سوالوں میں یہ سوال ہے؟ ارے بات ہی ساری پیچھے کافروں کی آ رہی ہے۔ تو جو کمینہ کافر اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اب اس سے مولا علی کا سوال کرنے کا کیا تک بنتا؟ وہ تو اتنی بڑی ذاتوں کو نہیں مانتا۔ اور اگر ما قبل سے بدل کے ہٹ کے کوئی تفسیر کرنی ہے تو پھر یعنی نماز روزے والوں کے لحاظ سے جو جس کی قرآن اجازت ہی نہیں دے رہا، جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہی نہیں دے رہے، لیکن ویسے بالعموم ذکر کرتے ہوئے اگر کوئی اس آیت سے ہٹ کر کوئی سوال کرتا ہے کہ اہل معاشر قیامت کے دن معاشر میں جو لوگوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم میں سے کون اللہ کو مانتا ہے، تو اس انداز میں اگر سوالات کا کوئی مرحلہ ڈھونڈا جائے تو پھر ترتیب یہ ہوگی کہ کون اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، کون حضرت آدم علیہ السلام اور تمام نبیوں کو مانتا ہے، کون فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، اور کون صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کو مانتا ہے، کون عمر فاروق کو خلیفہ دوم مانتا ہے، کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم مانتا ہے۔ اب سوال آ جائے گا کون مولا علی کو خلیفہ چارم مانتا ہے؟ یعنی اس طرح کسی جگہ اس آیت سے ہٹ کر مطلقاً ظاہر ہے کہ یہ سوالات ہو سکتے ہیں، ہوں گے، لیکن یہاں جہاں رب خود آگے کہہ رہے ما لکم لا تناصرون، یہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جس کافر نے دوسرے کافروں کو دعوت دی ہوگی یا اپنے معبود عابد کے ساتھ ہوگا جو غیر اللہ ہیں، ان کے لحاظ سے کہ ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو جھوٹا معبود ہے اس نے کیوں کسی کو کہا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، کیونکہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں کہا، حضرت عزیر علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں کہا، ان کی بات نہیں۔ باقی جو طاغوت ہیں وہ یا جو مخلوقات ہیں ان کے لحاظ سے، یا کوئی ایسے آپس میں لیڈر اپنے کارکن جنہوں نے بنائے ہوئے تھے
پہلی امتوں کے اندر بھی وہ پوچھا جائے گا ان سے. اب حب علی کا درجہ بڑا بلند ہے، فرائض میں سے ہے، مگر قرآن میں خیانت کی تو اجازت نہیں ہے. قرآن جو اللہ چاہتا ہے اس کے مقابلے میں یہ دھرتی دھکیل سنگھ قسم کے خطیب مجرم ہیں ٹیری جون سے بڑے. وہ قرآن جلانے کی بات کرتا ہے اور یہ قرآن کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس پہ آگے جو داد دینے والے ہیں ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا. پھر آگے یہ سن کے جو اپنی تقریروں میں لانے والے ہیں ان کا حال کیا ہوگا. اور پتہ ہے یہ بات چلی کہاں سے ہے؟ روافض کی ایک ایسی فیکٹری ہے، 3 لاکھ حدیثیں انہوں نے گھڑی اور آیات وہ کہتے ہیں یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں، اصل امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. اور ان کے لیے مطلب بڑے دلیر ہیں آیات کے مطلب بیان کرنے میں. اصل یہ بات روافض نے کی اور اس کمینے کو یہ غیرت نہ آئی کہ اس آیت پر کوئی اپنے علماء کا لکھا ہوا دیکھ لے. کسی بےہودہ ملعون ذاکر کو سنا، اس سے سن کے کان میں ڈال لیا اور پھر اس کو سنی غلاف میں لپیٹ کے اہل سنت میں تقسیم کر دیا. یہ ہے زہریلی خوراک جو حب علی کے نام پر دی جا رہی ہے. اس کمینے کے استاذ چپ ہیں لوہاری گیٹ کے اندر، اس کمینے کے پیر چپ ہیں اور اس کو اہل سنت کا مفتی قرار دیا جا رہا ہے. اور بات یہ کہاں سے کر رہا ہے؟ تفسیر قمی سے. اب چند تفاسیر اہل سنت کی آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے جگر پگھلا کے بھی ڈھونڈنا ہے چوری کی تو کہاں سے کی، اور کون تھا جس نے چور کو مواد فراہم کیا، کون تھا جس نے نقب لگوانے میں ساتھ دیا. یہ ہے تفسیر قمی، قم جو ایران میں، قمی تفسیر قمی، ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی، یہ روافظ کا 3 صدی ہجری کا امام ہے روافظ کا. اس نے اس تفسیر کے اندر یہ 570 صفحہ ہے. واقفوہم انہم مسئولون، کیا کہتا ہے؟ یعنی خانہ ساز تفسیر، کفر سے لبریز، منافقت سے بھرپور، جہنم کے حصول کا بہترین طریقہ. واقفوہم انہم مسئولون. مسئولون کے بعد کیا لکھتا ہے؟ ان ولایت امیر المومنین علیہ السلام، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت، محبت، ولا، عشق، پیار، ان کے بارے میں کہا جائے گا روکو ان کو، روکو ان کو، روکو ان کو. ان سے بھی پوچھنا ہے کہ علی سے پیار کتنا کرتے ہو. اگر تم نماز روزے میں کامیاب بھی ہو گئے ہو، توحید میں کامیاب بھی ہو گئے ہو، رسالت کے عقیدے میں کامیاب بھی ہو گئے ہو، لیکن فیصلہ ابھی نہیں ہوا. فیصلہ ہوگا تو اس بات پر ہوگا کہ تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کتنا کرتے. اب رافضی کا تو رفض یہی کہتا ہے، ان کا تو جب سے تشیع بنا ہے یہی دین ہے. وہ ایک آیت نہیں، ہر آیت جو فضیلت والی ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. ہر آیت، ہزارہا مقامات پر وہ بار بار جہاں بھی اسلام دشمنوں کی بات ہوگی وہ کہیں گے نازلت فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ ساتھ لفظ لعنت ملی ہر جگہ. اور جہاں بھی کوئی فضیلت والی بات ہوگی وہ کہیں گے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ
سب سے پہلے فرما دیا یہلک فی اثنان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ مارے جائیں گے، محب مفرط یقرزنی بما لیس فی، ایسا محب بے لگام جو کہ میری وہ شان بیان کرے گا جو رب نے مجھے دی ہی نہیں۔ آج عوام میں معیار اہل بیت کو محب سمجھنے کا یہی ہے کہ اس طرح کے کفریات بکے تو کہا جائے گا کہ یہ تو بڑا بندہ محب اہل بیت ہے، نوکر زارا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پتہ نہیں وہ دین کی کتنی سوداگری کر رہا ہے، فکر امام احمد رضا کو کتنا بیچ رہا ہے، بلکہ یہ تو نیچے کی بات ہے، قرآن بیچ رہا ہے، ایمان بیچ رہا ہے۔ اب اس بندے کو داد ملے گی قم سے، ایرانی سفارت خانے سے، ایرانی فنڈ خوروں سے، کہیں گے عالم تو یہ ہے اہل سنت میں، وہ نہیں کہیں گے کہ یہ رافضی ہے، چونکہ اگر رافضی تعارف ہو تو انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا، اس سے بڑی چبلیں مارنے والے ان کے پاس کافی ہیں۔ سنی شو کر کے تو پھر اس کے ذریعے اہل سنت کو شکار کرنا، شکاری شکار کرتے وقت جن کو کرنا ہے ان میں سے ہی کسی کو چنتے ہیں، جیسے اس طرح یہ ایک نہیں بہت سے لوگ چنے گئے، اور ہم جب کہتے ہیں کہ یہ مورے ہیں تو وہ ہمارے خلاف منہ کھولتے ہیں، اور وہ میں تمہید جو پہلے بیان کر چکا ہوں، اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ میں کہتا ہوں تم اگر آسمان سے کہیں الٹے لٹک کے بھی مجھے گستاخ زارا کہو تو میرے مزاج پر 1% بھی اثر نہیں کہ میری نظر گنبد خضرا کے مکین کی طرف ہے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شریعت کی طرف ہے۔ کہ اگر اتنی بات پر محافظ گر جائے تو پھر تو ہر چور ہی کامیاب ہو جائے، کہ ایسا کہیں گے تو یہ تو جان چھوڑ جائے گا، اور کتنے چھوڑ گئے اور بڑھاپے میں جا گرے گٹروں کے اندر۔ لیکن میں دعا یقیناً استقامت کی کرتا ہوں اللہ کے فضل کی، اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور اللہ ایمان سلامت رکھے، مگر جس بات پر میں بول رہا ہوں مجھے 100 میں سے کروڑ فیصد یقین ہے کہ میں برحق بول رہا ہوں، اور میں قرآن و سنت کی ترجمانی میں بول رہا ہوں۔ اب یہ اس خطیب کی ایک آیت کے ساتھ زیادتی میں نے بیان کی، اور اس بھیڑیے پہ فرض ہے اور قرض ہے رد کر کے مجھے دکھائے کہ اس نے رافضیت پی ہے، رافضیت چاٹی ہے، رافضیت کھائی ہے، اور یہ رفض ہے جو اس نے بیان کیا، اور بے غیرت پھر سنیوں میں داد لیتا پھر رہا ہے۔ اب ایک دوسری بات، وہ بھی چھوٹی نہیں، میری طرف کوئی جھوٹ کی نسبت کرے تو مجھے غصہ آئے گا کہ میں نے تو یہ بات کی نہیں تھی، اس نے کیوں کہا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرے اور بات ایسی ہو جو قرآن کی سینکڑوں آیات کے خلاف ہے، تو جن کے دل پہ قرآن اترا وہ خود ہی قرآن کے خلاف بولے، وہ بات بھی بڑی عجیب ہے۔ لیکن اگر میں بتائے بغیر کہ یہ خطرناک بات ہے بولوں، شاید آپ میں سے بھی کتنے سبحان اللہ کہیں، داد دیں کہ بات اچھی ہے، کیونکہ مزاج ایسا بن گیا ہے اس وقت، یعنی جو میں نے کہا نا کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے بھنور کے اندر کشتی میں پھر رہی ہے، اور بچانے والے بچانے میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے لگے ہوئے ہیں، اور اندر بیٹھے ہوئے کہ چھلانگ مار کے نکل کے گرنا چاہتے ہیں، کہ ان کو بھنور سے پیار اتنا آ گیا ہے، اتنا جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو بات وہ بھی اسی ٹی وی پروگرام کے اندر 92، اس 92 کو بھی اپنے انداز پر دیکھنا چاہیے، کن جانوروں کو ٹی وی پہ بٹھایا، ان کے پاس کون سی سند ہے دین کی،
وہ ہوسٹ اور جو مہمان ان کی سند کیا ہے کہ اتنا کفر بیان ہوتا رہا اور وہاں داد دی جاتی رہی. ماشاءاللہ واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ جتنے اس پروگرام میں بیٹھے تھے ان کے تو ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہی, جو کفر پر داد دے رہے تھے. اور مالکوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کفر منڈی بنائی ہے, یہ کوئی چینل بنایا ہے. بتایا یہ جا رہا تھا شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل میں, یہ اس کے لفظ ہیں, نقل کفر کفر نباشت. وہ دھرتی دھکیل سنگھ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اگر کائنات انسانیت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا, اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے مولا علی سے جلنے والوں کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اگر کائنات انسانیت مولا کائنات کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے مولا علی سے جلنے والوں کے لیے. یعنی جو اللہ کے باغی ہیں اس کے لیے جہنم نہیں, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں اس بے دین مفتی کے نزدیک اور اس جھوٹے محدث حدیث گھڑنے والے کے نزدیک, اس کے لیے تو جہنم نہیں, جہنم صرف منکر علی کے لیے ہے. 4 دنوں کی دنیا کی لذت تو ہے 4 ٹکوں کی, مگر اس بگوڑے کو یہ پتا نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. میں پوچھتا ہوں, اس کو دعوت دیتا ہوں, اور اس طرح کے سارے موذیوں کو, خواہ کوئی پیری کے روپ میں ہو, شیخ الحدیث ہونے کے روپ میں ہو, خطیب پاکستان ہونے کے روپ میں ہو, کوئی محب اہل بیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہو, مجھے اس کا سنی ماخذ بتائیں کہ اہل سنت کے اصولوں میں یہ کہاں لکھا ہے. اہل سنت کی سیاستہ میں نہیں تو غیر سیاستہ میں, صحیح نہیں تو ضعیف حدیث دکھا دو کہ سرکار نے یہ فرمایا ہو, اور سرکار کی طرف نسبت کر کے دھندا اپنا چلانا. ایسے ملعون کو چھوٹے ملعون ہیں. اور جب ہم دکھا دیں ننگا کر کے دیکھو یہ ہے چوری کر رہا, تو اب وہ ڈنڈے اٹھائے اس کے لونڈے گالیاں دیں اور اس سے ہماری صحت پہ اثر پڑے تو ہمارا عشق رسول کیا ہوگا. وہ بے شک الٹے ناچیں اور کہیں کہ یہ دیکھو نسبی بن گیا ہے, اس کو مروڑ ہے. میں کہا حب علی کے لحاظ سے تانے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ملے ہوئے ہیں, ہمیں ملیں گے تو کیا ہوگا. اب دیکھو اس سے پتہ ہے کتنی آیات کا انکار لازم آتا ہے. ایک آیت کا انکار کفر ہے, صرف ایک آیت کا, ایک لفظ کا. اور یہ کھوتا خطیب, لفظ چھوٹے ہیں میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, یہ ہیں وہ بندر جو قرب قیامت میں جن کے ناچنے کا ذکر حدیثوں میں آیا, یہ وہ گند ہیں کہ اندر رفت سے پورا ڈھول بھرا ہوا ہے اور اوپر تھوڑا سا ٹائٹل اہل سنت کا لگایا ہوا ہے. اور ادارے پاکستان کے ایسے بگوتروں کو اوقاف کے سٹیجوں پر اہل سنت کی نمائندگی کی حق نہ دیں. ابھی عرس آ رہا ہے داتا صاحب کا, وہی کھوتا وہاں پہ اسٹیج سیکرٹری کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تو میں اوقاف سے کہتا ہوں پہلے اس گدھے سے اس کفر کا ثبوت لو, پھر اسے چڑھنے دو, ورنہ اگر اس
کو کسی نے پنچر تک کر دیا کسی محب نے وہاں پر، تو پھر نہ کہتے رہنا۔ اتنا بڑا دجل اور مکر کر کے پھر ہاں جو کچھ ہے اس پلیٹ فارم پر رافضی کہلوائیں، اور رافضی جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ داتا کا سٹیج ہو اور ایسے کتے رافضی اور اس طرح کے دیگر کتے رافضی وہاں بھونکیں، یہ اہل سنت کو ہرگز برداشت نہیں۔ اس سلسلے میں اوقاف کو اور اوقاف کے اندر چھپے ہوئے بھیڑیے، خواہ وہ داتا دربار کا خطیب ہو بے غیرت، خواہ اس کا ڈائریکٹر ہو، اپنا ایمان اہل سنت کے معتقدات سے ثابت کریں۔ یہ نہیں کہ جس لایا گلی اسے ناڑی چل لی، کبھی کسی امام باڑے میں گئے ہوئے ہیں اور کبھی داتا کے نوکر بن کے کھڑے ہیں۔ یہ کتنی آیات کا انکار ہے جو اس کمینے چشتی نے کیا۔ قرآن مجید میں جہنم کا ذکر ہے، جہنم کیوں بنایا گیا، اور یہ بتا رہا ہے جہنم کیوں بنایا گیا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی ان کے لیے جہنم میں وہی مال سونا چاندی گرم کیا جائے گا اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، چکھو اب جو تم جمع کرتے تھے۔ تو جو اس نے بتایا، کیا اس سے اس آیت کا انکار ہوا ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ وہ تو بتا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ سے پاس ہو گیا تھا، تو یہاں تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ والے معاملے میں فیل ہوگا اس کے لیے بھی جہنم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ یہ جو کچھ بھی اللہ کو ماننے سے اکڑ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے سے، کلمہ پڑھنے سے اکڑ گئے، یہ عتبہ شیبہ، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ سب کے لیے رب نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ کیا جو اس گدھے خطیب نے کہا اس سے اس آیت کا انکار ہوا ہے یا نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا شیطان کو اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ شیطان کو کہ چل دفع ہو جہنم میں، یہ جہنم تیرے لیے اور تیرے پیروکاروں کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ اب جہنم رب کہتا ہے میں نے شیطان کے لیے بنائی ہے، اور یہ سب کچھ کینسل کر کے صرف ایک بات پہ آ گیا۔ کیا اس نے انکار کیا ہے اس آیت کا یا نہیں؟ اور پھر خالق کائنات فرماتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ جہنم کس کی جزا ہے؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي ہُزُوًا، جنہوں نے میری آیات کا مذاق اڑایا میں نے ان کے لیے جہنم کو بنایا، جنہوں نے میرے رسولوں کی توہین کی میں نے ان کے لیے جہنم کو بنایا۔ ظاہر ہے کہ آگے جا کے ضمناً پھر جنہوں نے خلیفہ بلا فصل کی توہین کے لیے ان کے لیے بنایا، جنہوں نے مولا علی کی توہین کی ان کے لیے بنایا، صحابہ اہل بیت کی توہین کی ان کے لیے بنایا، مگر پہلے اس کے کتنے اور مقامات ہیں۔ کیا اس کھوتے نے اس تقریر کے اندر اس آیت کا بھی رد کیا ہے یا نہیں؟ یہ منکر قرآن ہے گدھا۔ اور ساتھ دیکھو اللہ فرماتا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ
فکانوا لجہنم حطبا، جنہوں نے انصاف نہ کیا جہنم کے ایندھن بنیں گے، انصاف نہ کیا، انصاف نہ کیا۔ اور پھر دیکھو اللہ فرماتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس کے لیے جہنم بنایا ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب اس بگوتر کی بات سنو، یعنی کتنی آیات ہیں جن میں جہنم کو بنانے کی کچھ اور بھی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ یقیناً ضمن میں جا کے آخر میں جیسے دیگر اولیاء کا تذکرہ ہے تو صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی ناموس اور محبت کا بھی تذکرہ ضمن میں آئے گا، مگر یہ جہنم تو رب نے کتنی آیات میں اس کے کتنے مقاصد بتائے ہیں، اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ کسی آیت میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں۔ اور خانہ ساز حدیث گھڑ کے، اور لطف یہ جنہوں نے گھڑی وہ بھی اس طرح گھڑنے کے قائل نہیں جس طرح اس نے بیان کی۔ اور اس امت سے پہلے، چلو یہ امت کے اس کے لحاظ سے آیات میں نے پڑھی، جو حضرت آدم علیہ السلام کا منکر تھا کیا جہنم کا مستحق نہیں؟ جو حضرت نوح علیہ السلام کا منکر تھا کیا جہنم کا مستحق نہیں؟ جو حضرت داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، مختلف امتوں میں جو اللہ کے منکر تھے، اللہ کے رسولوں کے منکر تھے، وحی کے منکر تھے، کیا ان سب کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا کہ جہنم بنایا جاتا؟ یہ تو جہنم کب سے بنا، کس کس کے لیے بنا؟ یہ تو صورتوں کا انکار ہے، صرف آیات کا نہیں۔ تو اس بندے کا دین کہاں ہے، سنیت کہاں ہے، قرآن پر ایمان کہاں ہے؟ اور وقت تھوڑا ہے، میں بتاؤں اس نے یہ بات کہاں سے لی۔ یہ وہ کوڑ ہے جو طاہر القادری منحوس نے شروع کیا۔ اس کی یہ صلاحیت تھی کہ غیروں کی کتابیں کچھ پڑھ لیتا تھا، یہ ٹٹو وہ بولا ہوا آگے روایت کرتے ہیں، اور پھر روایت کرنے میں جھوٹ میں بھی پھر جھوٹ بولتے ہوئے بھول جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے کفریہ بات باقر مجلسی نے کی، ملا باقر مجلسی، روافظ کا سرغنہ، کوئی چھوٹا موٹا نہیں، سرغنہ ان کا۔ اس نے حیات القلوب کے اندر جو اس کے بقول سیرت کی کتاب ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 پہ اس نے کی۔ اور میں غلام حافظ الحدیث، میں نے طالب علمی کے زمانے کی یہ کتابیں رکھی، یعنی ان پر جو نمبرنگ کی ہے اور مور میری لگی ہوئی، یہ مولانا عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جب میں بغداد شریف میں پڑھ رہا تھا تو میری لائبریری ان کے پاس تھی، یہ انہوں نے اس وقت مور لگائی اور یہ اس کتاب کا نمبر لکھا۔ یہاں انہوں نے جو جھوٹ لکھا وہ اس طرح لکھا کہ معراج کی رات فرشتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی یہ جھوٹے بھی یہ جرت نہیں کر سکے کہ سرکار نے فرمایا۔ جو یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جھوٹوں نے بھی یہ کہا، کیا کہا؟ گفتند اگر جمع می شدند امت تو، سرکار سے کہہ رہے تھے بقول ان گڑھنتو لوگوں کے کہ فرشتے معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے، یہ اوپر ٹائٹل ہے در بیان معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کہہ رہے تھے کیا؟ اگر جمع می شدن امت تو بر محبت علی خدا جہنم را نمی آفرید، اگر تمہاری امت
محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم پیدا نہ کرتا۔ اب ان لوگوں کا تو کوئی سر پیر نہیں، یہ تو روزانہ ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس بگوتر کو تو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ اس بات کو کہیں سنی ماخذ سے تو ڈھونڈتا، یا اس پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ ساری آیات جہنم کے لحاظ سے جو ہیں کہ رب نے جہنم کس کے لیے پیدا کی، کس کے لیے پیدا کی، تو مطلب یہ اصل مسئلہ صرف یہی تھا کہ اگر اس امت نے جہنم پر متفق ہو جانا ہوتا تو جو پہلی امتوں کے باغی تھے کیا ان کو سزا دینا ضروری نہیں تھا؟ تو جہنم تو پھر بھی ہوتا، اور ہے وہ عدت شروع سے تیار کیا گیا ہے۔ سینکڑوں آیات کا انکار اس بات میں بھی اس کھوتے نے کیا، اور اس پر بھی میزبان داد دے رہا ہے، اور سرکار کی طرف گڑ کے بات کی جا رہی ہے۔ چیلنج ہے میرا، دکھائیں کہاں سرکار نے فرمایا۔ قیامت تک روافض اور یہ جو مترفضہ ہیں دلیل نہیں دے سکتے، صرف اس پہ لوگوں سے داد مل سکتی ہے وہ لوگ کہ جن کا کوئی نظریاتی کسی سے تعلق نہیں۔ یہ صورتحال ہے اہل سنت میں۔ اب ان باتوں کا رد نہ کریں تو یہ زہر ہے جو پورے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، یہ رفض ہے، یہ زہر ہے جس کے اوپر تھوڑا سا شہد لگا کے محبت علی کا کھلایا جا رہا ہے۔ اگر بیان نہ کریں تو قوم مرتی ہے، اگر بیان کریں تو اپنا آپ زخمی ہوتا ہے۔ تو مومن اپنے ذاتی مفادات تو قربان کر سکتا ہے، اپنے ملی مفادات کی قربانی نہیں دے سکتا۔ اور یہ دعوت ہے میری سارے سوئے مفتیوں کو، دعوت ہے سارے سوئے ہوئے پیروں کو، دعوت ہے سارے سوئے ہوئے خطیبوں کو کہ جاگیں۔ اگر خود ایسا دھندا نہیں کر رہے تو چھٹکارا تو پھر بھی نہیں ہوگا کہ دھندا کرنے والے جب ملت کی کشتی میں سوراخ کرتے رہے تو تم نے کیوں نہ ہاتھ پکڑا ان کا، کیونکہ ڈوبیں گے تو سب ڈوبیں گے۔ تو اس بنیاد پر میں پھر کہوں گا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ بلا وجہ نہیں گر رہے۔ عبد القادر شاہ کے قدموں میں اب لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اور جنازے کے موقع پہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے وہ بڑے بڑے مصلحین جن کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے وہ بھی ننگے ہو گئے جب اسی گرو کی حمایت میں کھڑے ہو کر بیان دے رہے تھے۔ اور پھر جن کے رفض کی نشاندہی ہم نے گزشتہ 1 سال کی تھی، ہم کوئی ولی نہیں، کوئی کرامت نہیں ہماری، مگر یہ قسمت ہے اہل سنت کی کہ وہ رفض کے گٹڑوں میں گرتے ہوئے نظر آ رہے۔ اعلانیہ ٹائٹل جن کا، اور یہ یاد رکھو کہ کوئی کہے کہ وہ تو کہتے ہم سنی ہیں، انہوں نے تو کہنا ہے، انہیں روافض نے بھی سنی کہنا ہے، اور یہ 14 صدیوں میں ہوتا رہا۔ یہ مجدد صاحب نے لکھا، یہ اعلی حضرت نے لکھا کہ جو سنی ان کی خبر لے گا یہ اس کو سنی نہیں مانیں گے، اس کو ناسبی کہیں گے، اور جو سنی ان کی حمایت کرے گا رافضی کہیں گے سنی تو یہ ہوتے ہیں۔ جس طرح آج کہا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے ایسی تقریروں سے لوگوں کو بچانے کا۔ آج میں نے بہت سے مریضوں کی لسٹ بنائی ہوئی تھی، مگر ٹائم اتنا ہی تھا کہ آپریشن ایک کا ہی ہوا، انشاءاللہ باقی کا بھی کریں گے تاکہ لوگ زہریلی تبلیغ جو ہیں وہ نہ لیں، بلکہ حقیقی مکی مدنی بدری احدی کربلائی دین
رضوی، نقشبندی، چشتی، قادری، اجویری افکار جو ہیں ان سے فیض یاب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔